اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی بابرکت، اس کی بھی اپنی فضیلت۔ اس کے بعد جو مہینہ آ رہی ہے اس کا نام ہے محرم الحرام۔ اور آپ کو ذرا میں تاریخ بتاتا چلوں، اسلامی تاریخ کا جو سال ہوتا ہے اس سال کی پہلی مہینہ، اس سال کا ابتدا محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یعنی آج 29 ذی الحجہ ہے، اسلامی مہینہ 29 بھی بن سکتی ہے، 30 بھی بن سکتی ہے۔ اگر کل چاند نظر آ گئے تو کل یکم محرم ہے، اگر کل نہیں ہے تو پرسوں آئے گی تو پھر پرسوں یکم محرم ہے۔ تو یکم محرم الحرام کے ساتھ اسلامی سال کا ابتدا ہو رہا ہے۔ آپ کو میں محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بحیثیت مسلمان یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یکم محرم الحرام کو مراد رسول خلیفہ دم 22 لاکھ مربع میل کا فاتح جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور ہمارا اپنے اس منبر سے ہمارا یہ پیغام ہے حکومتی وقت کو، ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسے 10ویں محرم کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے نسبت کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف، اسی طرح یکم محرم الحرام کو بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے۔ اور یکم محرم الحرام کو سرکاری طور پہ محافل قائم ہو جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس قرآن کریم و احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو بتاتے چلے کہ یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی ذکر خیر سے ہماری ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے محسن ہے، ان کا ذکر کرنا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے مختصر، کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر کہ آپ کی فضیلت قرآن کریم کے اعتبار سے، احادیث مبارکہ کے اعتبار سے اور سلف الصالحین کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا۔ یاد رکھیں یہ بات، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں جو امتیازی حیثیت رکھتی ہے، بہت سی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آئے، سارے وہ ہیں جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر تشریف لائے، سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا مطلوب بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق وہ جرنیل ہے،
ہر ایک کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن عمر فاروق وہ ہستی ہے جس کو اسلام کو اسی کی ضرورت پڑی۔ حضرت عمر فاروق وہ ہے کہ اسلام نے حضرت عمر فاروق جیسے جرنیل کو قبول کیا۔ آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی خلافت، اس کے بعد آپ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابہ میں سے ہے کہ اللہ کی کلام کے اندر 22 سے 27 آیاتیں ایسی ہیں جو عمر فاروق نے دنیا کے اندر جو الفاظ ادا کی، رب نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ یعنی جو رب چاہتا تھا اسی کو حضرت عمر فاروق کی زبان پہ جاری کر دیا اور اللہ نے قرآن بنا کر پیش کر دیا۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج مسلمان بیٹی کے پاس جو پردہ ہے، آج مسلمان بہن کے پاس جو پردہ ہے، آج مسلمان ماں کے پاس جو پردہ ہے، یہ پردہ بھی حضرت عمر فاروق کی صدقے سے ہوا۔ کیا ابتدائی اسلام کے اندر پردہ نہیں تھا؟ ایک دن کائنات کے مسلمانوں کی ماں امہات المومنین میں سے غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قضائی حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئی۔ جنگلوں میں اس وقت یہ تھا کہ واش روم کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا، قضائی حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو راستہ کے اندر 2 منافقین نے اماں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی یہ جا رہی ہے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق کی یہ آواز جب کان و سماعت سے جب ٹکرایا تو حضرت عمر فاروق جا کے اماں کے سامنے کھڑا ہوا، کہا اماں جی میرا نام ہے عمر، میں اللہ کے نبی کا ایک غلام ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تو با پردہ ہو کے نکلے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں، تو دوسری عورتوں میں اور آپ میں امتیازی ایک حیثیت ہونی چاہیے، اور میری گزارش ہے آپ ابھی گھر تشریف لے جائے۔ منافقین نے اس طرح بات کی۔ اماں واپس گھر تشریف لے گئی۔ حضرت عمر فاروق کو اس منافقین کی ان باتوں سے بڑا تکلیف ہوا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل کر دے پردے کا، تاکہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ یوں ہی حضرت عمر فاروق کی نگاہ اٹھی، اللہ نے اسی مطلوبی مقصودی عمر کو اللہ کا کلام بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، آپ مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے، مسلمان بیٹی کو کہہ دیجئے، مسلمان بہنوں کو کہہ دیجئے، اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے کہ جب آپ باہر نکلے تو پردہ کے ساتھ با پردہ ہو کر کے باہر نکلے، بغیر پردہ کے باہر نہ نکلے۔ آج جو مسلمان کے پاس غیرت کا پردہ موجود ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق کی صدقے سے، اس کی طفیل ہے، اس کی برکت سے۔ لیکن جس کے پاس پردہ نہیں اس کے پاس عمر فاروق کی محبت بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جہاں مقام ابراہیم ہے، اللہ کا نبی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر طواف کر رہا ہے۔
تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کی بیت اللہ کی تعمیر فرمائے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ بڑی محترم ہے. کیا فرمایا؟ یہ جگہ بڑی محترم ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کچھ عبادات کرو، نوافل ادا کرو. یہ حضرت عمر فاروق کی دل کے اندر اللہ نے القاء کر دی. تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر قرآن بنا کر اس فیصلے کو اتارا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے محبوب اپنے مومنین کو یہ پیغام دیجئے، جو بھی حج کرتا ہے، جو بھی عمرہ کرتا ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے جس کی نشاندہی حضرت عمر نے کی، جب تک وہاں 2 رکعت نفل ادا نہیں کریں گے نہ میں نے ان کی عمرہ قبول کرنا ہے نہ ان کی حج قبول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آج جو حجاج کرام، جو عمرہ کرنے والے وہاں جا کے جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نفل اختتام طواف ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب الطواف ہے. اگر یہ 2 رکعت نفل ادا نہیں کرو گے تو تمہارے طواف قبول نہیں، تمہارے عمرہ قبول نہیں، تمہارے حج قبول نہیں. اور یہ بھی ملا کس کی وجہ سے؟ عمر فاروق کی وجہ سے. مشکات شریف کے اندر ایک